اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احبابی عزیز وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سالانہ محفل حسن قرات الحمدللہ ہمارے انتہائی واجب الاحترام محترم المقام الحافظ القاری حاجی مشتاق احمد مہروی صاحب الحمدللہ، ان کے اور ان کے صاحبزادگان جناب محترم قاری بخت جمال صاحب، بھائی محمد بلال صاحب، بھائی دانیال رضوی صاحب اور سعد نواز رضوی صاحب، انشاءاللہ آپ کے زیر اہتمام، آپ کی صدارت آج کا یہ عظیم الشان بابرکت پروگرام برائے ایصال ثواب والدہ محترمہ قاری بخت جمال صاحب، دعا ہے اللہ کریم آج کی اس محفل پاک کا صدقہ، عظمت قرآن کا صدقہ مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کریم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، محفل حسن قرات کا جو شیڈول، جو پروگرام، جو ماشاءاللہ دوستوں نے فائنل ڈیسائیڈ کیا اور ٹائم کا تعین کیا، الحمدللہ ٹائم بالکل وہی ہو چکا ہے محفل کا جو ٹائم تھا۔ الحمدللہ آج کس محفل پاک کے ہمارے جملہ مہمان قرہ حضرات ثناخان مصطفیٰ علماء کرام الحمدللہ چاند ہی دیر کے بعد اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں حفاظان کرام، بڑا دل خوش ہو گیا کہ آغاز ہی میں ماشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کے طلبگار، قرآن کی عظمت کو سمجھنے والے، ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں۔ یہ معصوم بچے ہیں، معصوم بچوں کی آوازیں معصوم ہوتی ہیں، اور معصوم آواز دل سے نکلتی ہے، اور جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ یقیناً خداوند بارگاہ میں یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ معصوم آوازیں جب قرآن پڑھے گی تو ان کی توسل سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کریم مرحومہ کے مزید درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بالکل مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کر کے آنے والے تمام مہمانوں کو، جو میزبانوں کی طرف سے گلدستہ ثناخانوں کا جو ٹائم فائنل ہوگا انشاءاللہ اسی ٹائم میں رہتے ہوئے تمام مہمانوں کو آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور ایک بار ایز اے میزبان ہونے کے ناطے جہاں تک میری آواز کی رسائی ہے، یقیناً الطاف ساؤنڈز ماشاءاللہ دنیائے ساؤنڈ کا ایک عظیم نام، چمکتا دمکتا نام، اور ہماری آوازوں کو مزید بہتر سے بہتر بنا کر سرکار کے غلاموں تک پہنچانے والی آواز جناب بھائی الطاف صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہے، حقیقتاً بڑی محبتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ تمام سرکار کے غلاموں کی آوازیں بہتر سے بہتر بنا کر سامعین تک پہنچاتے ہیں۔ یقیناً ان کی وساطت سے میری آواز دور دراز تک گونج رہی ہوگی۔ جہاں تک میری آواز کی رسائی ہے، میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کی اس بابرکت خوبصورت محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ہو رہا ہے۔ جتنے احباب اس انتظار میں ہیں کہ محفل کا آغاز ہو اور ہم پنڈال میں پہنچے، تو میں گزارش کرتا ہوں تمام حاضرین آس پاس کے لوگ، پورے چک کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ،
اور بالخصوص جتنے ہی قبلہ قاری مشتاق احمد صاحب کے سے توسل ماشاءاللہ ان کے احباب ہیں، مہمان ہیں، دور دراز سے یقیناً اس محفل پاک کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ اپنی مصروفیات چھوڑ کر پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ وقت پر ہم اپنی حاضری پیش کر کے جو دعا کا ٹائم ہے انشاءاللہ پورے ٹائم پہ دعا ہو سکے۔ اللہ کریم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، عظمت قرآن میں قرآن کی تلاوت سننا اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کی اس مجمع میں زیر صدارت، زیر سرپرستی جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مشتاق صاحب آپ سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر بالکل اختصار کے ساتھ ایک حمد باری تعالیٰ اور قرآن کی شان میں عظمت قرآن استقبال رمضان اس کی شان میں ایک شعر پیش کر کے آج کی محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ذرا محبت کے ساتھ کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہی تیری حمد و ثنا کرنی یہ، الہی تیری حمد و ثنا کرنی یہ، الہی تیری حمد و ثنا کرنی یہ، اس گنہگار نے بخشش دی دعا کرنی یہ۔ الہی تیری حمد و ثنا کرنی یہ، اس گنہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے۔ میری روح اور میرے لفظانو طہارت دے دے کہ تیرے پاک محمد دی ثنا کرنی ہے۔ کہ میری روح اور میرے لفظانو طہارت دے دے کہ تیرے پاک محمد دی ثنا کرنی ہے۔ پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ کیونکہ خلاق لسانی ہے تو، رزاق بے حمدہ ہے تو، تیرا نشان اے بے نشان دیکھا جہاں پایا وہاں، اور قاصر ہے یہ میری زبان کیا حمد ہو مولا تیری بیان۔ کیونکہ اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، باوا بھی تو، ملجا بھی تو، ہر جا ہے تو۔ کیونکہ قادر کوئی تجھ سا نہیں اور عاجز کوئی مجھ سا نہیں۔ قطرہ ہوں میں دریا ہے تو، ذرہ ہوں میں صحرا ہے تو، بستی ہوں میں بالا ہے تو، ادنا ہوں میں اعلیٰ ہے تو، بندہ ہوں میں مولا ہے تو، گنہگار ہوں میں بخشنے والا ہے تو، کہ گنہگار ہوں میں بخشنے والا ہے تو، اور منگتا ہوں میں داتا ہے تو، کہ منگتا ہوں میں داتا ہے تو، منگتا ہوں میں داتا ہے تو۔ حضرات عزیز وقار آئیے آج کی اس ببرکت خوبصورت عظیم الشان محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں ایک ایسے قاری قرآن کو دعوت پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ اس قاری قرآن کو ایک نعت یاد ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ اس قاری قرآن کو 6666 نعتیں یاد ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ اس قاری قرآن کو 114 نعتیں یاد ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ اس قاری قرآن کو 30 نعتیں یاد ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ یا رسول اللہ جو تیری نالین سے لپٹے وہ ستارے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ جو تیری نالین سے لپٹے وہ ستارے ہو گئے۔ آقا تیرے ٹکڑوں پہ ہم فقیروں کے گزارے ہو گئے، اور ایک نعت مصطفیٰ
मौला ने छेड़ी अर्श पर, एक नाते मुस्तफा के 30 सिपारे हो गए कि एक नाते मुस्तफा मौला ने छेड़ी अर्श पर, एक नाते मुस्तफा के 30 सिपारे हो गए। और इशाका ने मुस्तफा तो कुरान पाक को पढ़ते ही इसलिए है कि ये आका की मीठी मीठी बोली है। तो इसी मीठी मीठी बोली पर शायर भी कुछ यूं लिखता है कि गालिच मोहब्बत दी चोली न होदी, कि गालिच मोहब्बत दी चोली न होदी तो किसे दी पुरबाश झोली न होदी। भला कौन कुरान नू पढ़दा नासिर, ये ए मेरे आका दी बोली न होदी। भला कौन कुरान नू पढ़दा नासिर, ये ए मेरे आका दी बोली न होदी। तो माशा में जिबला कारी साहब ने तिलावत कलाम पाक पेश फरमाई कि तेरे नक्श नू सोहणिया वेखण लई असां नेत कुरान नू खोल रहे हां। जेड़ा जेड़ा बंदा हजूर दे नक्श नू वेखण लई खोलदा है, जरा मुहब्बत नाल बोले सुभान अल्लाह। कि तेरे नक्श नू सोहणिया वेखण लई असां नेत कुरान नू खोलने आ, कि सारा कुरान तेरे रंगे बयां लगता है, उसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है। कि सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, उसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है। और जब भी नासिर सोए अफलाक पे नजर उठती है तो चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। कि तेरे नक्श नू सोहणिया वेखण लई असां नित कुरान नू खोलने आ। और नात मैं कैसे कहूँ, उनकी रजा से पहले मेरे माथे पे पसीना है, आका तेरी सना से पहले। तो हदिया नात के लिए मैं इंतहाई अदब के साथ